بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی میزبان مشال بلوچ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے امریکہ صدر ٹرمپ کی جانب سے جو حالیہ دنوں میں جو بیان آیا ان کا ایران کے متعلق، اور ساتھ میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلوچستان میں امن و امان اور استحکام کے لیے سیکورٹی فورسز جو اقدامات کر رہی ہے اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ساتھ میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جو واشنگٹن میں مارکو روبیو سے ملاقات کی اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مروہ بلوچ، تو آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم مروہ، ویلکم کرتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں۔ مروہ، یہ بتائیے گا کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے جو ہے ایران کے متعلق جو بیان دیا ہے اس کے خطے کی صورتحال پر کیا اثرات جو ہے مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، خطے کے اثرات کو دیکھتے ہوئے، تمام خطے میں امن کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس طرح سے ہماری فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی بہترین کاوشیں ہیں جو پوری دنیا میں آج گونجی بھی جا رہی ہیں، انہیں سراہا بھی جا رہا ہے، تو دیکھیے تمام خطہ ہماری فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا مشکوک ہونا چاہیے۔ ان کا شکریہ وہ ادا کر رہے ہیں، اور بطور پاکستانی عوام ہم اپنی فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر پر بہت زیادہ فخر بھی محسوس کر رہے ہیں۔ دیکھیے، تمام دنیا اس بات پر کافی حیران بھی تھی کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، جس میں امریکی ناکہ بندی ہے، وہ جب تک وہ ناکہ بندی ختم نہیں ہوگی تب تک ایران کی جو تجارت ہے وہ شروع نہیں ہوگی، ایران اور امریکہ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو جیسا کہ ہماری فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی وہ بہترین سفارتکاری تھی، وہ اعلیٰ مہارت تھی، وہ بہترین ذہانت تھی، جس طرح سے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے دونوں ممالک کے درمیان صلح کروائی، جس طرح سے تمام خطے کو اس جلتی ہوئی گلتی ہوئی آگ میں بچایا، اسی طرح سے اسٹیٹ آف ہرمز کے بارے بھی ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے لاتعداد کوششیں کی کہ وہ جو امریکی ناکہ بندی ہے وہ ختم ہو جائے، تاکہ تمام خطہ اپنے نارمل کنڈیشن میں آ سکے، تاکہ تمام خطے میں امن قائم و دائم رہ سکے۔ اور آج الحمدللہ سے ماشاءاللہ اسٹیٹ آف ہرمز میں جو ناکہ بندی تھی اسے امریکہ نے ختم کر دیا۔ تو یہ ایک واضح پیغام ہے کہ فیوچر میں انشاءاللہ تعالیٰ نہ لڑائی ہوگی، نہ جنگ چھڑے گی، نہ ہی کسی قسم کی خطے نما لڑائیاں ہوں گی جس میں تمام خطہ متاثر ہو، جس میں تمام چاہے فورن کنٹریز ہو، اسلامک کنٹریز ہو اس میں انوالو ہوں گے، نہ ہی تمام انسانیت اس سے متاثر ہوگی۔ تو اس سب کا کریڈٹ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو ہی جائے گا، کیونکہ تمام خطہ دیکھ چکی ہے، چاہے ہم ایسٹ کی بات کریں، ویسٹ کی بات کریں، نارتھ کی بات کریں یا ساؤتھ کی بات کریں، تمام خطے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکی ہے، اپنی کانوں سے سن بھی چکی ہے کہ کس طرح سے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے دونوں ممالک کو اتنا کنونس کیا، اس قدر فیوچر کی اور بہترین سے ایک زندگی کی انہوں نے بات کی، انہوں نے ایک بہترین مستقبل کی بات کی، انہوں نے عوام کی بات کی، انہوں نے انسانیت کی بات کی، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھنے تک کو تیار ہو گئے۔ تو سب کا کریڈٹ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو ہی جاتا ہے۔ اور اگر آج اعلیٰ سطح پر سفارتی کوششیں ہیں پاکستان کی۔ جی ہاں۔ تو مروہ، یہ بتائیے گا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جو مطلب بلوچستان میں امن و امان کے لیے جو ہے نئے قانون جو بنائے جانے، مطلب یہ جو سیکورٹی فورسز والے ادارے وہ اپنا کام ادا کریں، اقدامات کریں، تو ان کی یہ جو اقدامات ہیں وہ خطے کی صورتحال پر کس حد تک جو ہے مثبت ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، تمام دنیا کو، خواہ بلوچستان ہو، پاکستان ہو، سب کو فتنہ الہندوستان کا اصلی چہرہ پتہ ہے، کس طرح سے بلوچستان میں اپنے دہشت گردوں کو وہ لانچ کرتے ہیں، اپنے دہشت گردوں کے تھرو بلوچ بیٹیوں پر حملہ ور ہوتے، بلوچ نوجوانوں کو ورغلاتے، بلوچ معصوم بچوں تک کو یہ بخشتے نہیں ہیں۔ یہ تو وہ درندے ہیں جن کی دنیا کے کسی کونے میں درندگی کی مثال تک نہیں ملتی، لیکن ہمارے سیکیورٹی فورسز بھی وہ نوجوان ہیں، وہ مائی کے لال ہیں جنہوں نے پچھلے کتنے عرصے سے کتنے دشمنوں کے سامنے وہ کھڑے رہ کر، پاکستان ہو بلوچستان ہو، یہ دونوں ایک ہے، ان دونوں کی پہچان و شناخت ایک ہے، ان فتنہ الہندوستان کی دہشت گردوں کو روک کر رکھا ہے۔ جس طرح سے فتنہ الہندوستان نے جتنی، میں سمجھتی ہوں جتنی دہشت گردی کرنی تھی کر چکی ہے، ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ سٹارٹ کرتے ہو، دین آپ نے رکنا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے سیکیورٹی فورسز نے مکمل طور پر آپ لوگوں کو روک چکے ہیں، مزید نہ دہشت گردی کر سکتے ہو، نہ ہی کسی کو ورغلا سکتے ہو، نہ ہی درندگی کر سکتے ہو، نہ ہی بلوچستان میں کسی قسم کی بھی اپنی درندگی کو مسلط کر سکتے ہو۔ اسی لیے فتنہ الہندوستان تو بالکل ہی پریشان ہو چکی ہے، خواہ ان کے ٹاؤٹس ہوں، ان کے فیسیلیٹرز ہوں، ان کے درندے ہو، ان کے دہشت گرد ہو، ان کے سیاسی پکار ہو، چاہے جو بھی ہو، فتنہ الہندوستان کے تمام بیک بونز بلوچستان میں بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ ہمارے سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے مختلف علاقوں میں فتنہ الہندوستان کے جتنے بھی مضمون مقاصد ہیں، جتنے بھی ان کی پلاننگز ہیں، جتنے بھی ان کے منصوبے ہیں، ان سب کو ہماری سیکیورٹی فورسز مکمل طور پر ناکام بنا رہی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، بلوچستان کے جو اصل محافظ ہیں، بلوچستان کے جو اصل وارث ہیں، وہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے وہ
नौजवान हैं, फिर बलूचिस्तानी आवाम है। बिल्कुल, बलूचिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को हम वो नहीं कर सकते। उन्होंने बलूचिस्तान में अमन के लिए हर तरह की कोशिश की और वो मज़ीद इसी तरीके से आगे जा रहे हैं और इक़दामात कर रहे हैं। मरवा, ये बताइएगा कि जो शहनाज बलोच जो है BLA की कमांडर है, उनके घर वालों ने भी उनसे जो है लातल्की का ऐलान किया, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये इस बात में कितनी हकीकत है? देखिए, शहनाज बलोच एक दहशतगर्द और एक बिल्कुल। शिद्दत पसंद सोच रखने वाली ख़वातीन है, जिन्होंने मैं समझती हूँ बतौर एक बलूचिस्तानी बेटी कि उन्होंने शायद बलूचिस्तानी बेटियों को एक दफ़ा फिर से वरगलाने की या उन्हें कहीं ना कहीं से खौफजदा करने की या तालीमी इदारों से दूर करने की एक नाकाम सी 0% सी कोशिश की है बिल्कुल। कि शायद बलूचिस्तानी बेटियां मेरी तरफ मुतवज्जा होंगी। जिस महारत के साथ, जिस जहानत के साथ आज बलूचिस्तानियाँ बेटी अपने कलम को अपना हथियार बनाकर अपनी रियासत के शाना बशाना खड़ी हैं, अपनी बेहतरीन मुस्तकबिल की तरफ जा रही है, तो शहनाज बलोच लॉन्च हुई, उनके वीडियोस रिलीज़ हुए जिसमें वो एक नाकाम सी, एक मैं समझती हूँ मफरूर सा चेहरा उन्होंने दिखाने की कोशिश की। देखी है जिसमें उन्होंने फ्रंट पे जो है 2-3 खवातीन है, लेकिन उसके पीछे जो बलोची कपड़ों में तो उन्होंने पहना थी, लेकिन वो मर्द हैं। तो देखिए, वीडियो में देखा कि मतलब एक लिहाज से देखा जाए तो ये इनकी बुज़दिलाना हरकत है। ये बुज़दिलाना हरकत तो है, लेकिन साथ ही साथ मैं शहनाज बलोच को कहना चाहूँगी, जो आप जिन भी पहाड़ों में इस वक्त मफरूर होकर बैठी हैं, जिस चेहरे में अपनी झूठी मुस्कुराहट लेकर बैठी हैं और 4 मासूम बच्चियों को अगर आपने वरगलाया है, पीछे 4 मासूम नौजवानों को आपने वरगलाया है, उनकी ज़ैनसाज़ी करके उन्हें बलूची कपड़े आप पहना रही है, तो ये बलूची कपड़े भी हमारी शिनाख्त है, ये बलूची लिबास भी, ये बलूची ज़बान भी हमारी शिनाख्त है, हमारी पहचान है। अगर वाकई में फितना हिंदुस्तान की दरिंदगी आपके दिल और दिमाग में इस हद तक उतर चुकी है, तो आप असली फितना हिंदुस्तान की ज़बान बोले, जिनके पैसों पर आप आज आकर बलूचिस्तानी आवाम को वरगलाने की कोशिश कर रही है। और जहाँ तक आपने बात की कि 2 बच्चियां हैं, पीछे 4 नौजवान हैं, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उनकी तादाद गिनी चुनी कितनी है, 1 to 10 पे ओवर हो जाती है। ये आकर बलूचिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगी। आपको लग रहा है आप फितना हिंदुस्तान के 4 हथियार लेकर आप आएंगी बलूचिस्तान को कब्जा करने, हो ही ना जाए आपसे कब्जा, हो ही ना जाए आपसे, ठीक है। दूसरी दफा हम ये बात करेंगे कि उनके खानदान ने जिस तरह से, उनकी वालिदा साहिबा ने ये कहा है कि 12 साल से ही मेरा उस खातून के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं समझती हूँ देखिए 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि शहनाज बलोच की, मैं समझती हूँ, कोई मजबूरी भी हो सकती है, कोई उनकी ऐसी नाकामी भी हो सकती है कि वो इस रास्ते पर चली है, क्योंकि फितना हिंदुस्तान किसी का दोस्त नहीं है। चाहे फितना हिंदुस्तान के काम करदा खवातीन मेरी आज बात सुन रहे हैं या उनके टाउट सुन रहे हैं, फितना हिंदुस्तान ना आपका दोस्त है ना बलोच आवाम का दोस्त है। इनकी फैमिली ने जिस तरह से लाताल्लुकी का इजहार किया है, मैं समझती हूँ इनकी फैमिली एक मुहब्बे वतन फैमिली है, जिन्होंने एक शिद्दत पसंद सोच रखने वाली ख़वातीन को खुद से लाताल्लुकी का इजहार किया कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन उन फैमिलीज़ को मैं बताना चाहती हूँ कि जो उनके 2 बच्चे आपके पास हैं, आप उनका ख्याल रखें, उनका मुस्तकबिल आप बेहतरीन बनाएं, आप उनके साथ उनका फ्यूचर बनाएं, क्योंकि उनकी वालिदा तो वैसे भी दहशत गर्दों के एक दहशत गर्दाना सोच को और एक दहशत गर्दाना ग्रोह को चलाने वाली एक खातून निकली है। बाकी उनकी फैमिली एक मुहब्बे वतन फैमिली है। अपनी रियासत, अपनी बलोच कौम के साथ उनकी फैमिली ने कोई गद्दारी करने की कोशिश नहीं की। हालांकि वो चाहते, वो खामोश भी रह सकते थे, वो अपनी बेटी को परवान भी चढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, दहशत गर्दी हो ख्वाह दरिंदगी हो, रास्ता हमेशा छोटा होता है, जो सच और हक का रास्ता होता है वो बुलंदियों तक पहुंचता है। बिल्कुल, नो डाउट। मरवा, अगर हम बात करें पश्तून कबाइल की, तो पश्तून कबाइल की जानिब से दहशतगर्द हमलों के खिलाफ जो है मुश्तरका हिकमत अमली जो हो रही है, उस पर इन मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की क्या अहमियत है? देखिए, जैसे तमाम दुनिया को ये भी बात बड़े आराम से पता है कि फितना हिंदुस्तान ना बलोच बेल्ट को सुकून से रहने देती है, ना पश्तून बेल्ट को रहती है। बलोच बेल्ट से जब नाकामी का शिकार होती है, जब वहां से तमाचा मिलता है, तो पश्तून बेल्ट पर आकर मैं कहती हूँ भीख का कटोरा खड़ा कर देते हैं कि खुदारा यहाँ से सपोर्ट मिल जाए, यहाँ कहीं ना कहीं दहशत गर्दी कर ले, यहाँ किसी को वरगला दें, यहाँ कहीं ना कहीं से दरिंदगी करें। क्योंकि देखिए, तो फितना हिंदुस्तान के बेचारे देसी चूजे हैं, वो भी मजबूर हैं, उनको फंड्स मिलते हैं, वो भी मजबूर है, हम उनके भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पश्तून बेल्ट में भी नाकामी का शिकार हुआ, वहाँ से भी इनके मुंह पर स्याह तमाचा पड़ा
کہ یہاں بھی بالکل دہشت گردی نہیں کر سکتے، یعنی بلوچستان کے نہ اس ہاتھ پہ دہشت گردی کر سکتے ہو نہ دوسرے ہاتھ پہ، صحیح یعنی بات تم ہے، لوگوں کا راستہ اور انجام وہی ہے جو تم لوگ اس وقت سوچ رہے ہو میرے خیال سے۔ صحیح تو بات ہے، دیکھیں بلوچستان میں ہمارے سیکیورٹی فورسز ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، سیکیورٹی فورسز ہی اصل محافظ ہے، اصل وارث ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بلوچستان کا کوئی بھی بیلٹ ہو اور فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد وہاں پہ ایکٹیو رہ سکے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت ہی بہترین بات ہے جس پہ میں اپنے پشتون بیلٹ کے بالکل بھائیوں کو سلام پیش کرتی ہوں کہ سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیتے ہوئے آپ نے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو واضح الفاظ میں کہا ہے کہ مزید یہاں دہشت گردی نہیں کر سکتے۔ میں بالکل پہلے بھی بتا چکی ہوں، میں اب بھی بتا رہی ہوں کہ اگر ہمارے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ عوام کھڑی رہے گی تو یہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد صفائی ہستی سے ہی مٹ جائیں گے، انشاءاللہ کیونکہ بالکل ریاست عوام سے ہے، عوام سے ریاست ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ مروہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ کو اور جو مطلب روبیو سے ملاقات کی، اس حوالے سے آپ مطلب کیا کہیں گے، کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیے یہ بھی ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی اعلیٰ مہارت ہے، یہ پاکستانی ہیں جنہوں نے خطے میں ورلڈ وار 3 میں جانے سے تمام خطے کو بچایا، بالکل تمام کنٹریز کو ایک پیج پر لانا، ان سے بات کرنا، تمام لوگوں سے بات کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بالکل دیکھیے جس طرح سے ہمارے آج ڈپٹی پرائم منسٹر مارکو روبیو سے واشنگٹن میں جی بات ہاں کر رہے ہیں بالکل یا ملاقات کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی پاکستان کی بہترین سفارتکاری ہے، سفارتکاری جسے بالکل میرے خیال سے فتنہ ہندوستان دیکھ ہی نہیں پائی، بلکہ دیکھی بھی بالکل نہیں جا رہی برداشت ان نہیں سے، ہو رہا ان سے، بالکل برداشت تو میں کہہ رہی ہوں ہو ہی نہیں پا رہا بیچاروں بالکل سے، ان کی بات رہنے دیتے ہیں۔ تو دیکھیں اب اگر ہم اپنے بہترین ملک کی بات کریں تو ہماری بہترین سفارتکاری ہے، اس سب میں ہماری وفاقی حکومت، ہماری فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا ایک بہترین سا کردار ہے، جنہیں ادا کرتے ہوئے تمام پاکستان اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ خطے میں جتنے بھی مسئلے اور مسائل چل رہے ہیں یہ سب حل ہوں گے، سب ختم ہوں گے، امن رہے گا، خوشحالی رہے گی، ترقی رہے گی، کیونکہ دیکھیں پاکستان کے خواہ وفاق ہو، حکومتی لحاظ سے کہیں یا ہم اپنی ریاست کو یہاں پر ایک مثال بنا کر بات کریں، جہاں بھی جاتے ہیں امن، ترقی اور خوشحالی کا پیغام ساتھ لے کر ہم جاتے ہیں، بالکل یعنی ہم جہاں جاتے ہیں اپنے ساتھ امن، ترقی اور خوشحالی کا پیغام بمائے پرچم کے ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ ہم ترقی چاہتے صحیح ہیں، بات ہم ہے تجارت چاہتے ہیں، ہم بہترین مستقبل چاہتے ہیں تمام خطے کے لیے، جو کہ میں سمجھتی ہوں تمام دنیا بھی دیکھ چکی ہے پاکستان کتنا ایک امن پسند، بالکل خوشحال پسند، ترقی پسند اور نوجوان پسند، یوتھ پسند بالکل ایک ملک ہے جو کہ اپنے نو ڈاؤٹ عوام کو لے کر تمام خطے کو ان خوبصورت اور بلند مستقبل کی اونچائیوں تک لے بالکل کر جانا چاہتی ہے۔ بہت شکریہ مروہ اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے۔ ناظرین، بوراک ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اپنے نئے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔